بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 853 ذکر کی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اس درخت سے کھایا یعنی لہسن تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی، عرض کی تھی کہ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر کچھ گندی چیز کھائی ہو، منہ سے گندی بدبو آ رہی ہو اور ہم کسی سے گفتگو کریں تو وہ ناگواری محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان نماز پڑھتا ہے، فرشتے قریب ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ اور مسجد میں آنے سے اس لیے منع فرمایا کیونکہ مسجد میں آئے گا اگر اس طرح قابل کراہت شے کے ساتھ آئے گا تو لوگ نفرت کریں گے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ قلت جماعت کا سبب بن جائے کہ اگر وہ نہیں نکلتا، نہیں جاتا اور اس طرح کراہت کے ساتھ آتا ہے تو لوگ نفرت کر کے اس سے کسی اور مسجد میں چلے جائیں یا مسجد میں نہ آئیں، جماعت چھوڑ دیں، تو یہ شخص سبب بنا۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ فقہا نے ایسے شخص کو کہ جو اس طرح قابل کراہت ہو کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھنا چاہیں اس کی گندگیوں کی وجہ سے، یا پھر لوگ جماعت چھوڑ کر جا رہے ہوں تو اس کو مسجد سے نکالا جائے، اس کو منع کیا جائے، سختی کی جائے۔ اب آج کل کے دور میں تو فتنہ فساد کا دور ہے، جیسی حالت ہوتی ہے باہر ہے ویسے ہی گندے چندے کپڑے پہن کر پہنچ جاتے ہیں مسجد کے اندر، گندی بدبو آ رہی ہے، گندے کپڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام کاج والے ہیں بھی کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نماز کا تو ایک لباس اپنا رکھیں کہ جو کام کا لباس اتار کے نماز کے ٹائم میں وہ لباس پہن کے چلے جائیں، اس میں نماز پڑھ لیں، واپس آ کے پھر اپنے کام کے کپڑے پہن لیں تاکہ لوگوں کو نفرت نہ ہو۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کچا لہسن کھایا ہے جس سے منہ میں بدبو آ رہی ہے، جیسے لہسن کی چٹنی ہوتی ہے، لال مرچوں کے ساتھ لہسن پیس لیتے ہیں، اب وہ کھاتے ہیں تو چونکہ کچا ہوتا ہے پورے منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو اسی طرح پیاز کا ذکر اس میں نہیں ہے، اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ کچا پیاز بعض لوگ کھا لیتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ 3 فٹ کے فاصلے پہ کوئی کھڑا ہو کر بات کر رہا ہو تو اسے بھی مطلب یہ پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی گندی چیز کھا کر آنے سے چونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، جس نے کھایا ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ کھاتا ہے تو بدبو اتنی منہ سے نکلتی رہتی ہے، وہ ناک اور دماغ جو اس کا عادی ہو جاتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، سامنے والے پہ قیامت ٹوٹی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بعض بہت بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں کہ چلو یہ تو لہسن پیاز کا مسئلہ ہے، بعض نہ دانت صاف کریں گے نہ کچھ، اور خصوصاً اگر تبلیغ کرنے والے اہل علم حضرات ایسا کریں تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منہ دھوتے نہیں ہیں، شاید وہ صحیح طرح پیسٹ نہیں کرتے ہیں، وہ صحیح طرح منہ کو صاف نہیں کرتے ہیں، تو جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اتنی خراب بدبو آتی ہے کہ بیچارہ سامنے والا بس ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ دوسرا پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے کہ ہاں تو آپ بات کریں، تو یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ مجھے کیوں پیچھے ہٹا رہا ہے۔ وہ اور آگے بڑھیں گے، ان کے منہ پہ چڑھ کے گفتگو کریں گے اور قریب سرگوشی کرنے کے لیے منہ قریب لا کر اور زیادہ بیڑا غرق کر دے آدمی کا۔ تو اس لیے ایسے ہر ایک جو میری بات سن رہا ہے، ناراض ہوئے بغیر خدارہ ذرا اپنے دانتوں کی صفائی کا اہتمام رکھیں، کیونکہ منہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ صاف ستھرا ہوگا اس سے ایک اچھا اثر سامنے والے پہ طاری ہوگا، اور اگر منہ خراب ہے، اسمیل آ رہی ہے، جیسے بعض نہ پیسٹ کرتے ہیں اور کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، بوٹیاں پھنسی ہوئی ہیں، وہ سڑ جاتی ہیں، وہ بدبو منہ میں ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اس طرح بس مسواک کر رہے ہیں تھوڑی بہت اور کوئی چیز یوز نہیں کر رہے، منہ میں خوشبو نہیں ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس سے لوگوں کو اتنی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ غلط رویہ، غلط طریقہ ہے۔ اس طرح کی بدبودار چیز کھا کر، یوں ہی بعض لوگ سگریٹ پینے کے جیسے عادی ہوتے ہیں، اب وہ تو چونکہ ان کو عادت ہے انہیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اتنی گندی اسمیل سگریٹ کی دوسرے تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس سے اذیت ہوتی ہے، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ حساسیت پیدا کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کے فیس کو ریڈ کریں کہ اس کو کچھ کراہت تو محسوس نہیں ہو رہی، کچھ اس کے باڈی لینگویج سے ہی سمجھ جائیے کہ کچھ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، بیزار ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کی کوئی کرامت کا دخل تو نہیں ہے۔
تو پتہ چلے گا کہ جی ہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان اپنی کیئر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے سامنے والے کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے انسان، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ تو اس میں اور میں انشاءاللہ کلام کروں گا، پہلے کچھ حدیثیں آپ سماعت فرما لیں۔ حدیث نمبر ہے 854۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس درخت سے کھایا، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی مراد لہسن تھا، فرمایا وہ ہماری مسجد کو نہ ڈھانپے۔ ڈھانپنے کا مطلب اس طرح چھا جانا، مراد یہ ہے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو اس میں ایک راوی عطا بھی ہیں، وہ عطا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس سے آپ کی کیا مراد تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا صرف یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کچا لہسن تھا۔ یعنی راوی نے جو ان کے مزید جو پیچھے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مراد تھی سرکار کی، کیا کہنا چاہتے تھے، کون سا لہسن، تو فرمایا میری گمان یہ ہے کہ وہ کچا لہسن تھا۔ اس کا مطلب ہے جو سالن میں پکا لیا گیا، چونکہ پکنے کے بعد اس کی تیزی ختم ہو جاتی ہے، ایسی پیاز جب سالن میں پک جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے، وہ معاف ہے۔ یہ اس کچے لہسن اور کچی پیاز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کھانے کے بعد منہ میں بہت زیادہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ 855 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے لہسن یا پیاز کھایا، یہاں باقاعدہ ذکر کر دیا، وہ ہم سے دور رہے۔ یا فرمایا، راوی کو شک ہے کہ یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا، تو راوی کہتے ہیں یا سرکار نے یوں فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے۔ کہتے ہیں اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیگچی لائی گئی جس میں کچھ سبزیاں تھیں، آپ کو ان سے بدبو محسوس ہوئی، تو آپ نے ان کے متعلق سوال کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں فلاں سبزیاں ہیں، یعنی لہسن بھی تھا، اس میں پیاز ڈالی گئی تھی، سرکار نے اس کو قریب کیا تو آپ کو اس کی ذرا اسمیل محسوس ہوئی، تو بتایا جی یہ ہیں۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ ان سبزیوں کو ان بعض اصحاب کے قریب کر دو۔ راوی کہتے ہیں وہ اصحاب تھے جو سرکار کے اس وقت قریب تھے، ان کو دے دی گئی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کے کھانے کو ناپسند کیا، یعنی جب سبزیوں کو دیکھا تو ناپسند فرمایا، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ صحابہ بھی اس کو نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے نہیں کھایا تو صحابہ نے بھی اس کو تھوڑا سا چھوڑا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ آپ کھائیں۔ وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے۔ یعنی اب یہ کیا معاملہ ہے، یا تو فرشتے مراد ہیں یہاں پہ کہ فرشتے میرے بہت قریب ہوتے ہیں، میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اور جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ گویا کہ سرکار نے اس حدیث کے ذریعے یہ بات سمجھا دی، یا اس ماحول میں جو اس وقت چل رہا تھا یہ بات سمجھائی کہ اگر لہسن یا پیاز پکے ہوئے ہوں تو کھانے میں کوئی حرج نہیں، اگر حرج ہوتا تو سرکار صحابہ کرام کو بھی نہ دیتے، لیکن خود اپنے لیے اسے بھی سرکار نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اگر آپ اس کو تناول فرماتے آپ کے منہ میں اسمیل ہوتی، مختلف قافلے والے آتے تھے، مختلف لوگ آ کے آپ سے گفتگو کرتے تھے، اور نبی کی شان نہیں کہ وہ کوئی بھی عمل کرے چاہے اس کے لیے جائز اور مباح کیوں نہ ہو کہ جس سے کسی کو کراہت محسوس ہو۔ نبی ہمیشہ ایسے ظاہری وجود کے اعتبار سے بھی، عادات اور اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور دیگر امور کے اعتبار سے اتنے صاف اور پاکیزہ ہوتے ہیں کہ کسی کو نہ نظر کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ صحبت کے اعتبار سے کسی طرح کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت تامہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو کوئی بروز قیامت یہ عذر پیش کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی کے اندر یہ چیز تھی نا، اس سے ہمیں کراہت محسوس ہوئی تو ہم دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایسا بنایا ہے اور ایسے اوصاف سے نوازا ہے کہ کسی کو کسی طریقے سے کراہت محسوس نہ ہو، ہر پہلو سے ان میں ایک اٹریکشن رکھ دی ہے، کشش رکھ دی ہے۔ تو اب کیا بہانہ تھا، کیا بہانہ کوئی کرے گا، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا عذر تھا تمہارے پاس کہ تم دور ہوئے، تو اب وہ کچھ عذر بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہتمام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ خواص کو عوام سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے،
بعض چیزیں عوام کے لیے ٹھیک ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواص کو ان سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کھائیں، لیکن میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم مناجات نہیں کرتے ہو، تم سرگوشی نہیں کرتے ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا۔ پہلے ایک اور چیز دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت احمد بن صالح ابن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک تھال لایا گیا، اسی یہ حدیث کا حصہ ہے۔ تو ابن وہب نے کہا کہ یعنی آپ کے پاس ایک ایسا تھال لایا گیا جس میں سبزیاں تھیں، اور لیث نے اور ابو صفوان نے یونس سے روایت کرتے ہوئے دیگچی کا ذکر نہیں کیا ہے، بس یہ تھال وغیرہ کا ذکر تھا، یعنی راوی مزید یہ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث ایک لے لیتے ہیں، پھر میں اس پہ انشاءاللہ تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ 856 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس درخت سے کھایا وہ ہمارے قریب نہ آئے، یا حضرت انس فرماتے ہیں یوں فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ تو اب یہ حدیثیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئیں، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی بات تو یہ کہ کچا لہسن اور پیاز انسان کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس سے منہ میں ہو جاتی ہے بدبو۔ اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے تب بھی جب آپ کلام کریں گے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور جب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر نہیں ہے لیکن دوسری احادیث میں یہ ہے کہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے وہ سگریٹ پینے والے اور نسوار کھانے والے یا منہ کی صفائی نہ رکھنے والے، جو منہ میں گندی بدبو آتی ہے 3-3 فٹ دور سے آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، ان سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس طرح نہ کریں، اس چیز سے فرشتوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اگر بالفرض کوئی بہت ہی زیادہ مجبور ہے کہ کوئی ایسی چیز اس نے استعمال کر لی تو پھر فوراً سے پیشتر منہ کی اسمیل پہلے دور کریں، پھر لوگوں کے پاس بیٹھیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسی گندی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ضرور اپنے منہ کی صفائی کریں، اچھی طریقے سے پیسٹ وغیرہ کریں، مسواک بھی کریں، پیسٹ بھی کریں، اچھی طریقے سے، ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں، بلکہ ٹیتھ فلاس استعمال کریں۔ یہ کسی آپ میڈیکل اسٹور سے جا کر لے لیں، ایک دھاگا ہوتا ہے، اسے آپ یوں ہاتھ پہ چڑھا کر اس طرح اپنے دانتوں کے درمیان اگر کریں گے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خلال یوز کر لیں، برش کر لیں، کلی وغیرہ کر لیں، پھر بھی بوٹی کے بہت سے ریشے ہوتے ہیں جو دانتوں کے درمیان پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اب انسان اگر کیئر نہیں کرتا ہے، یہ چونکہ پھنسے رہ گئے تو وہ اس میں پڑ جاتے ہیں فوراً سے پیشتر کیڑے، تو وہ سڑ جاتا ہے پھر وہ گوشت، اس سے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ رات کو برش نہیں کرنے کے نہ کر کے سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ یہ دیکھیں گے صبح جب جاگیں گے تو منہ میں بہت زیادہ اسمیل ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ رات بھر جو کھانا منہ میں ہوتا ہے وہ سڑ جاتا ہے اور اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ رات میں کھانا کھایا اچھی طرح کلی کریں، پھر اچھی مسواک وغیرہ کی اچھی طرح پیسٹ کریں، ٹیتھ فلاس وغیرہ بھی یوز کر لیں، بالکل منہ کو صاف ستھرا کر کے آپ سوئیں۔ اب آپ صبح اٹھ کر دیکھیں منہ میں وہ اسمیل نہیں ہوگی جو عام طور پر منہ میں اسمیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے بھی، کہ جب صبح آپ جاگیں چاہے آپ کلی کر لیں، اچھی طریقے سے پیسٹ وغیرہ نہ کریں، ناشتہ کریں اس کے بعد پیسٹ ضرور کریں، تاکہ اب آپ باہر نکلیں گے، اگر آپ نے ناشتے سے پہلے جیسے اٹھتے ہی عموماً یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، یا چلیں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں مسواک تو یوز کر لیں آپ، لیکن ناشتے کے بعد بھی ضرور کریں۔ پہلے اگر کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کلی خالی کر کے آپ ناشتہ کر لیں، اس کے بعد پیسٹ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ناشتے سے پہلے کریں گے، ناشتے کے بعد نہیں کریں گے تو وہ ناشتہ کے ذرات منہ میں رہیں گے، اور وہ جب وہ منہ میں رہیں گے اگرچہ آپ کلی بھی کر لیں پھر بھی تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں، اگر آپ مطلب اچھی طریقے سے صفائی منہ کی نہیں کریں گے، وہ دوپہر تک قائم رہیں گے منہ کے اندر، اور پھر وہی بات ہے کہ وہ سڑیں گے اور بدبو پیدا ہوگی۔ اس لیے منہ کی صفائی انتہائی ضروری ہے، اس سے بیماریاں بھی کم سے کم ہوتی ہیں۔ منہ صاف ہوتا ہے تو پھر معدہ بھی بہت اچھا رہے گا، منہ خراب ہوتا ہے تو جب ہم کھاتے ہیں تو وہ معدے میں اترتا ہے منہ کی غلاظت کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ پان، چھالیہ
اور اس طرح کی چیزیں جن سے دانت خراب ہوتے ہیں، مسوڑے خراب ہوتے ہیں، پھر مسوڑوں میں پیپ وغیرہ پڑ جاتی ہے، اس سے پھر منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے انسان. اور خصوصاً تبلیغ دین کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اور یا جو پبلک ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی قابل کراہت چیز نہ ہو. اگر کوئی آپ کے اتنے قریب ہو کر بھی گفتگو کرے تو اس کو اسمیل نہیں آنی چاہیے، آپ کے منہ سے خوشبو ہی آئے، کوشش ہونی چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا. بعضوں کے منہ سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے اور وہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر بھی محسوس نہیں کر سکتے کہ سامنے والا تکلیف اور اذیت محسوس کر رہا ہے، اور شوق بہت ہوتا ہے قریب ترین آ کے سرگوشیاں کرنے کا، یوں منہ سے منہ ملا کر سرگوشیاں کریں گے اور منہ پہ انتہائی گندی بدبو. اور خصوصاً دینی طبقہ جب ایسا کرتا ہے، چہرے پہ آپ کے داڑھی ہے، آپ نے سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے، آپ ایک دینی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اور پھر اس قسم کی گندگی، تو اس سے لوگ پھر اس شخص سے ہی نہیں بلکہ دین سے بھی تھوڑا سا نفرت کرتے ہیں معاذ اللہ، یعنی کراہت محسوس کرتے ہیں دین سے، دینداروں سے، کہ یار یہ کیا ہے، یہ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ہماری شناخت اور علامت دین کی وجہ سے ہے، تو کوئی ہم سے کراہت کرے گا تو گویا کہ وہ دین سے کراہت کرے گا. اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح اپنا منہ صاف ستھرا کر کے رکھیں، بہت زیادہ ضروری ہے جتنی منہ کی صفائی ہو سکے. اس کے بعد پھر چونکہ بات یہی ہو رہی ہے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، تو جیسے میں نے عرض کیا پھر جسم کی صفائی بھی ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے مذہب اسلام نے ہفتے میں ایک بار جسم کی صفائی کا حکم دیا ہے کہ جو بال وغیرہ صاف کریں، ناخن وغیرہ کاٹیں، مونچھیں وغیرہ ترشوائیں، جہاں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں. اس طرح کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اگر ایک ہفتے میں نہیں کرتے تو 15 دن تک تو کریں، اگر 15 دن تک نہیں کرتے تو یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے. پھر 15 دن سے لے کر 40 دن تک اس میں کراہت پیدا ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. گناہ تو نہیں ہوتا لیکن برا کر رہے ہیں آپ. 40 دن کے بعد اگر 40 دن تک نہیں کیا، اب 40 دن کے بعد گناہگار ہونا شروع ہوں گے. یہ مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہے. اس لیے بعض لوگ اپنے جسم کی صفائی نہیں کرتے ہیں، اس سے پھر پسینہ جمع ہوتا ہے، اسمیل پیدا ہوتی ہے بدن کے اندر، یہ بھی غلط ہے. اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کام ایسا کرتے ہیں جیسے مکینک وغیرہ کام ہے، باہر دھوپ میں کر رہے ہیں، اس سے اسمیل ہو جاتی ہے بدن میں، یہ ان کی مجبوری ہے. لیکن ایک ہوتا ہے مجبوری کام کے، ایک ہوتا ہے عادتاً گندا رہنا. بھئی آپ کتنے دن میں نہاتے ہیں؟ یار میں 3-4 دن میں ایک دفعہ نہاتا ہوں. اس سے بدن کے اندر بدبو، اچھا گندے کپڑے پہننے کے عادی ہوتے ہیں، حالانکہ گھر میں صاف ستھرے کپڑے بھی پڑے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں لیکن کیئر نہیں کرتے اپنی. اس سے مطلب یہ بھی بہت غلط رویہ ہوتا ہے، اس سے دوسرے بھی اذیت اور کراہت محسوس کرتے ہیں. تو جتنے بھی سننے والے ہیں میری گزارش ہے ذرا ایک دفعہ اپنے طرز عمل پر ایک نگاہ رکھ لیں کہ آپ کے چہرے سے، منہ سے بدبو تو نہیں آتی، آپ جسم کی صفائی رکھتے نہیں رکھتے، کپڑے صاف ستھرا رکھتے نہیں رکھتے. اس سے ذرا اندازہ ہوگا کہ آپ اس سے پہلے کتنی قیامتیں ڈھاتے رہے ہیں. اور اگر آپ صاف ستھرے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس پر استقامت رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.